جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام باران رحمت میں شکیل جاذب آپ کا میزبان آپ کے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب تشریف فرما ہے، اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ان سے یہ بات ہو رہی تھی کہ روزہ دار کے لیے کیا احکام ہے، روزہ دار کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزے کے مسائل کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جہاں روزے کی حالت میں یعنی آپ اگر اپنی نارمل زندگی میں، عام زندگی میں جو بغیر رمضان کے علاوہ دنوں میں آپ جس طرح کے حرکات یا جس طرح کے کاموں میں آپ ملوث ہوتے ہیں، چلے اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی، لیکن ایک روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں وہ کام کرنا ان کا زیادہ گناہ ملتا ہے۔ جیسے ایک نیک کام کا نیک جگہ پر آپ جا کر ثواب کریں گے تو وہ زیادہ ملے گا۔ تو اچھا یہ بتائیے گا کہ روزے کے اندر یعنی ہمیں روایات میں اور حدیث مبارکہ میں کیا حکم ملتا ہے کہ روزے دار کو ترجیحاً کون کون سے کام کرنے چاہیے حالت روزہ میں؟ روزے دار کو ایک تو روزے کا تقدس و احترام، پھر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا تقدس اور احترام جو ہے اس کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ باقی اس کے اپنے جو معمولات ہیں اس کے اندر یہ اضافہ ضرور ہونا چاہیے اور نظر بھی آنا چاہیے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کے اندر رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا، آپ کی عبادات اور بندگی کا جو معمول تھا وہ پہلے 11 مہینوں کی نسبت بڑھ جاتا تھا، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے۔ دور کرنا ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کو سناتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے، جبریل علیہ السلام سنتے۔ یہ دور بھی ہوتا جب جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو آقا حضور علیہ السلام کی جو سخاوت ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو تیز ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک کے مہینے میں سخاوت بھی بڑھ جایا کرتی تھی، جہاں عبادت اور بندگی کر کے حقوق اللہ کی ادائیگی کے اندر ایک لحاظ سے اضافہ ہوتا ہے، ساتھ حقوق العباد کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے کے نادار طبقات یا فقراء مساکین کے لیے آپ صدقہ خیرات بھی زیادہ کرتے تھے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت بھی باقی مہینوں میں یہ معمول نہیں ملتا کہ آقا حضور علیہ السلام قرآن مجید کا دور کرتے۔ ویسے تو قرآن مجید آپ پڑھتے بھی، آپ سنتے بھی، لیکن دور وہ بھی پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ آج بھی جو رمضان المبارک کے مہینے میں حفاظ یا قراء نماز تراویح میں قرآن مجید سناتے ہیں، اس کے لیے دور کرتے ہیں، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر رمضان المبارک میں جو رات کا قیام ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورتی سے قیام کیا کہ آقا حضور علیہ السلام نے ایک رات قیام فرمایا تو صبح صحابہ اکرام نے جب لوگوں میں بات کی نا، دوسری رات تو اور زیادہ رش پڑ گیا۔ پھر جب دوسری رات کی لطف اور لذت حاصل کی، صحابہ اکرام نے آگے پھر صبح دن کے ٹائم لوگوں کے سامنے بات کی، تیسری رات اور اتنا ہجوم بڑھ گیا، اتنا رش پڑ گیا کہ آقا حضور علیہ السلام 3 راتیں یہ قیام کیا۔ پھر چوتھی رات صحابہ انتظار میں ہی رہے، آقا حضور علیہ السلام نے پھر صبح آ کر فرمایا میں چاہتا تو ہوں یہ جو آؤں اور یہ قیام اس طرح اجتماعی شکل میں، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ یعنی 3 رات آقا حضور نے قیام کر کے تراویح کو سنت بنا دیا، قیام کو سنت بنا دیا، لیکن اس حد تک بھی نہ کیا کہ میری امت پہ فرض ہو جائے، اس لیے کہ حضور رحمت للعالمین ہے، اگر کوئی فرض کا ترک کرتا ہے تو وہ گناہگار زیادہ ہے۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قرآن مجید کی تلاوت بڑھ جایا کرتی، ساتھ رات کا قیام بھی بڑھ جایا کرتا تھا، لہذا رمضان المبارک کے مہینے میں عام روٹین میں بھی میں کہوں گا ویسے تہجد کی عبادت بندگی بڑی لذت والی ہے، بڑا سہانا وقت ہے رب تعالیٰ کی حضور سر مسجود ہونے کا، لیکن چونکہ عام راتوں میں قدر مشکل بھی ہوتی ہوگی، سحری میں یہاں اٹھنا تو آلریڈی ہے، تو لہذا اگر ان مبارک راتوں میں تہجد کا اہتمام کیا جائے
اور پھر اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ضرور قرآن مجید کا خود بھی ختم کیا جائے اور پھر اپنے گھر کے اندر بھی ماحول بنایا جائے. اس کے علاوہ صدقہ خیرات کا زیادہ اہتمام کیا جائے. جب ایک نیکی آگے بڑھ رہی ہے, نفلی عبادت فرض کا درجہ پا رہی ہے, تو اس لحاظ سے پھر درود شریف بھی ضرور رمضان المبارک کے مقدس ساتوں کے اندر جو ہے وہ اپنے شیڈول کا حصہ بنایا جائے کہ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس محبت سے درود و سلام پیش کیا جائے کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے, آپ سن رہے ہیں, آپ نظر رحمت فرما رہے ہیں. تو یہ سارے اعمال جو ہے میں کہتا ہوں رمضان المبارک میں ضرور سر انجام دینے چاہیے. اور بحیثیت روزہ دار کن چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ جی جی, یہ بھی ہمیں تھوڑا سا اس پہ بے وضاحت چاہیے کہ روزہ دار جو ہے وہ خاص طور پر وہ کون سی, جیسے غیبت ہے یا جو کوئی دوسرے اور ایسے کام ہیں کہ جن سے انسان کو بعض اوقات انسان نادانستگی میں کچھ ایسی باتیں کر جاتا ہے جس کا اس کو احساس نہیں ہوتا, لیکن بحیثیت روزہ دار اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ کن کن باتوں کو ملحوظ رکھے کہ انہیں ترک کرے. بالکل, بڑا یہ ضروری سوال آپ نے کیا اور اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ چونکہ روزے کے اندر جہاں اعمال صالحہ کر کے روزے کے نورانیت اور روزے کی برکت کو سمیٹنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ کوئی ایسے اعمال ہیں جن کے سرزد ہونے سے روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے, برکت ختم ہو جاتی ہے. بظاہر بھوک پیاس تو اس نے برداشت کر لی, لیکن وہ جو روح تھی روزے کی یا اثر تھا وہ نصیب نہیں ہوا. تو حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہے. سبحان اللہ. تو وہ ایسے ہی روزے دار ہیں جو روزے کی روح کو مد نظر نہیں رکھتے, تقوی یا پرہیزگاری جو اس پریکٹس سے, ضبط نفس سے, خواہشات کو کنٹرول کرنے سے انسان کو جو تربیت نصیب ہونی تھی اس تربیت کو نہیں فالو کرتے, حاصل نہیں کر سکتے, تو وہ اس کے اندر غیبت ہے, چغل خوری ہے, یا اس کے علاوہ جھوٹ بولنا ہے, لڑائی جھگڑا ہے. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی روزہ لگا ہے, بڑی تلخی ہے. روزہ تو ایک لحاظ سے صبر کا سبق درس دیتا ہے. لوگوں کے ساتھ لڑنا یہ مہینہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر الصبر قرار دیا. تو اس مہینے کے اندر تو صبر ہونا چاہیے اور بندے کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے, سبق حاصل کرنا چاہیے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے پیارے انداز میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار ہے اس کے ساتھ کوئی اگر دوسرا آدمی الجھتا ہے, لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے, فَلْيَقُلْ إِنِّي إِمْرٌ صَائِمٌ, وہ آگے الجھے نہیں, تلخی کا جواب تلخی سے نہ دے, وہ اس کے ساتھ رنجش نہ بڑھائے یا بات لڑائی جھگڑے تک نہ پہنچے, اس کو اتنا کہہ دے میں تو آج روزے دار ہوں, آج تو میں روزے دار ہوں. روزے دار کی شان کیا ہوتی ہے؟ وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا, فتنہ فساد نہیں کرتا, وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. تو لہذا میں ضرور کہوں گا کہ رمضان المبارک کے روزے میں اگرچہ جھوٹ بولنے سے, غیبت سے, یہ گناہ کبیرہ ہیں, بہت بڑا گناہ ہے. ان کے ساتھ بظاہر روزہ کو ہم فقہی طور پہ یہ تو نہیں کہتے روزہ ٹوٹ گیا, لیکن یہ علماء کرام بزرگان دین کہتے ہیں کہ مکروہ ہو جاتا ہے روزہ, اس سے پھر روزے کا نور اور روزے کا اثر برکت ختم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ بولنا یا غلط کام کرنا چھوڑ نہیں دیتا, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اس نے سارا دن بھوکا پیاسا گزار دیا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کی قیمت, اس کی قدر, اس کی عظمت و اہمیت جو ہے اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. آج کل لوگ فضول جو ہے نا ٹائم پاس کرنے میں, روزہ گزارنے میں, کچھ تو ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے جو سارا دن جو ہے نا وہ سونے پہ زور ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ رہا تھا, آپ فرما رہے تھے روزے کی حالت میں سونے سے گریز کرنی چاہیے. الٹا کام ہو جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر, اور بہت سارے دوستوں کے ہاں یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ رات ساری جاگتے ہیں جی, اور سحری تک جاگتے ہیں, سحری کرنے کے بعد وہ سو جاتے ہیں, اور پھر عصر کے وقت کہیں اٹھے اور عصر کی نماز پڑھی, زور اثر پڑھی, یہ کہتے جی ہم نے روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ سو گئے اور پھر افطار کے وقت اٹھے. نہیں, یہ تو کوئی روزے کی, بلکہ میں کہہ رہا تھا کہ میں پڑھا تو میں ذرا توجہ سے آپ پڑھنے تو چاہ اس رہا تھا. لذت کو اور اس کیفیت کو محسوس ہی نہیں پھر کر سکتے, کیفیت کو بھی محسوس نہیں کر رہے, اور جو روزے کی وجہ سے بھوک اور پیاس ہونی تھی اس سے کتنے بھوکوں اور پیاسوں کا احساس ہونا تھا. اور ایک لحاظ سے حکم خدا بندی کی تابعداری کے جو اثرات ہونے تھے کہ میں اس لیے نہیں کھا رہا, میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند, روزہ رکھا ہوا ہے,
میں پی کیوں نہیں رہا، پیاس تو لگی ہے لیکن میں اللہ کے حکم کا پابند. یہ جو اس کے اندر جذبہ آنا تھا نا، اس جذبے سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے. یہ بھی حکمت خداوندی ہے نا کہ دیکھیں آپ کو بھوکا اور پیاسا رہنے کا جو سبق دیا، تو اس سے ایک تو چلیں اللہ کے حکم کی بجا آوری ہے کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر کھانے اور پینے سے گریز کر رہے ہیں، لیکن وہ جب آپ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو آپ کو حقیقتاً بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے، جو کہ شاید عام حالات میں جو ہمارے خوشحال طبقے کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی وسعت عطا کی ہوئی ہے، انہوں نے شاید زندگی میں کبھی بھوک کا تجربہ ہی نہ کیا ہو، انہوں نے زندگی میں کبھی پیاس کا تجربہ ہی نہ کیا ہو. تو یہ ایک کیفیت ایسی ہے کہ جس میں آپ کو کم از کم سال کے اندر 1 مہینہ ضرور اس کیفیت میں سے گزرنا پڑتا ہے، تو آپ کو بھوک اور پیاس کی جو ایک حقیقت ہے یا اس کا جو فزیکلی محسوس ہونا ہے، وہ جب محسوس ہوتا ہے تو پھر آپ کے دل میں وہ ان غریب لوگوں کے جن کو حقیقتاً فاقے کرنے پڑتے ہیں، جن کو حقیقتاً جن کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، اس کا بھی ایک احساس وہ احساس ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ کچھ لوگ تو سو کر ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں، تاش کھیلنا شروع کر دیا، شطرنج کھیلنا شروع کر دی، ایسی گیمز جو ہے کھیلتے رہتے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھ دیکھتے رہتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ کمپیوٹر ہر وقت لگے ہی رہتے ہیں. بلکہ یہ بھی کہیں گے کہ ویسے تو سوشل میڈیا کی ایک حد مقرر کرنے کے لیے سینٹ کے اندر بھی بات چیت چل رہی ہے. اللہ کرے ملک کے اندر ایسا قانون بنے جس قانون سے کسی حد تک سوشل میڈیا کا استعمال ہو، یا کم از کم ہمارے بچے یا بچیاں جو کم عمر ہیں ان کو ان نقصانات سے بچانے کے لیے کوشش کی جائے. ان ریسٹرکٹڈ ایک فلو آف انفارمیشن ہے جس پہ آپ نے کوئی فلٹر نہیں لگایا ہوا، تو اگر ایک ٹائم کا فلٹر اس کے اوپر لگ جائے کہ ایک آپ دن میں 4 یا 5 گھنٹے آپ کے پاس ہیں اور آپ خود طے کر لیں کہ وہ ٹائم آپ نے کون سا ٹائم ہے جس میں آپ نے وہ یوز کرنا ہے، تو شاید اس سے پھر فرق بجائے اس کے کہ 24 گھنٹے آپ کے پاس جہاں اس کی سہولیات ہیں اس کے ساتھ یہ نقصانات بھی بہت سارے ہوتے ہیں. لہذا رمضان المبارک کے تقدس اور احترام کا یہ تقاضا ہوگا کہ اپنی نگاہ کی پاکیزگی، اپنے قلب کی پاکیزگی اور پھر اپنے ماحول کو بھی اچھا بنائیں گے تو اس کا تقوی یا پارسائی کا کوئی تصور یا اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. لہذا اس کا استعمال اتنا ہی کیا جائے جتنی ضرورت ہے. باقی کوشش کی جائے رمضان المبارک میں قدرے کچھ کم کر کے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. میں پچھلے دنوں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا تو بڑا دل خوش بھی ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند لگتا ہے، خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنے، یعنی محب خدا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے پر جو خوش ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن مجید اوپر دیکھ کے پڑھا کرے. میں وہ دیکھ رہا تھا، ویسے تو قرآن مجید زبانی بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ دیکھ کے پڑھنا قرآن مجید کے انوار و تجلیات اور زیادہ نصیب ہوتے ہیں. جب کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے، ایون سوشل میڈیا کی اگر بات ہو رہی ہے تو سوشل میڈیا پر بھی ایسی بہت ساری ویب سائٹس ہیں، آپ قرآن پاک کی بہت ساری ایپس ہیں جو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس پہ وہ آپ اس کا ترجمہ بھی، اس کی تلاوت بھی اور اس کو دیکھ کے پڑھنا بھی، وہ سب ممکن ہے. ممکن ہے، وہ بھی ممکن ہے. اور پھر یہ کتابی شکل میں لیں گے تو اس کے لیے طہارت، وضو اور اہتمام، وہ جتنا قرآن مجید کا احترام کریں گے اتنا زیادہ اس کے لیے فائدہ بھی ہوگا. اور عام طور پہ پھر وہ زیادہ موبائل کے استعمال کرنے سے اور جہاں نقصانات ہیں، پھر وہ بے پردگی بھی ہے، پھر نگاہ کو وہ تحفظ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اس کا تقدس ہے، رمضان المبارک کے مہینے کا احترام ہے، محسوس کیا جائے اور اس کی جو برکات ہیں انہیں کما حق کو ہو سمیٹنے بھی کوشش کی جائے. اور پھر کچھ لوگ جس طرح یہ ہے نا ٹائم پاس کرنے کے لیے سو جاتے ہیں یا پھر میڈیا پر کچھ لوگ گراؤنڈ کے اندر یا کھیلوں کے اندر بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں، اس سے بھی گریز چاہیے. بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ کی ماشاءاللہ اتنی ایمان افروز گفتگو ہے جس سے ہمارے ناظرین کو یقیناً بہت فائدہ ہوا ہوگا. ناظرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ اور روزے اللہ رب العزت کا ایک خاص انعام ہے، اور یہ انعام اللہ نے اپنے مومنوں اور اپنے خاص بندوں کے لیے چنا ہے. اور اس کی مصلحت بھی بیان کی گئی کہ یہ انعام آپ پر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ تقوی اختیار کر سکیں، آپ کو تقوی کا مفہوم پتہ چل سکے. وہ اسی صورت میں پتہ چل سکتا ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں اپنے روزمرہ کے امور اس طرح سے انجام دیں کہ ہم حکم خداوندی کی صحیح طور پر بجا آوری کریں، ہم اس بھوک اور پیاس کو محسوس کریں، اور اس بھوک اور پیاس جو ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر کھانے پینے سے گریز کرنے کے طور پر محسوس کی ہے، اس میں ہم ان لوگوں کے تکلیف اور درد کو بھی محسوس کریں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں حاصل نہیں ہیں.
تو یقیناً اس سے ہمارے اپنے دل کے اندر ایک گداز پیدا ہوگا، اور اسی مہینے میں ہمیں جہاں اپنی روحانی پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے، وہیں ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے جو روزے کو فاسد کر دیں یا روزے کو باطل کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر اور شریعت محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی یہ برکتیں کما حقہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان شکیل جاذب کو اور پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی کو پروگرام باران رحمت سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔